اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ جناب نور محمد حافظہ اللہ تعالی ہجرت کے مقاصد پر روشنی ڈالیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اور معزز علماء اکرام اور لائق صد احترام پردہ نشین مائی اور بہنوں، آپ حضرات نے آج کے اس درس میں میرے موضوع کے تعلق سے سماعت فرمایا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنے جا رہا ہوں
وہ مقاصد ہجرت کے تعلق سے ہے۔ سب سے پہلے اس عنوان کی وضاحت آپ کے سامنے مختصر سی میں کرتا آگے بڑھوں، کیونکہ بہت سارے بھائیوں کو مقاصد ہجرت کا معنی اور مفہوم معلوم نہیں ہے، یا پھر دوران درس دوران تقریر انہیں پتہ بھی لگ جائے گا۔ مقاصد ہجرت کہتے ہیں ہجرت کا مقصد کیا تھا، ہجرت کے کیا مقاصد تھے، ہجرت کرنے کی کیا وجہ تھی۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہجرت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ الہجرہ، حجرہ یہجر حجرن سے باب نصرہ کے وزن پر، جس کا معنی آتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز کو ترک کر دینا، اور شرعی اصطلاح میں اس کا معنی ہے الانتقال من بلد الشرک الی بلد الاسلام، شرک اور کفر کے بستی سے، شرک اور کفر کے معاشرے سے دار اسلام کی طرف، اسلامی معاشرے کی طرف منتقل ہو جانا، شرعی اصطلاح میں اسے ہجرت کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت مزید اس طریقے سے کی جا سکتی ہے، ہر وہ بستی، ہر وہ شہر یا ہر ایسا ملک جہاں پر مسلمانوں کو کھل کر عبادت کرنے کی آزادی نہ ہو، جہاں پہ مسلمان شاعر اسلام کو پوری آزادی کے ساتھ انجام نہ دے سکتے ہوں، مثلاً 5 وقتہ اذان پر پابندی لگائی گئی ہو کہ یہاں اس شہر میں، اس بستی میں یا اس ملک میں اذان کی آواز گونجی نہیں جا سکتی، یا جس جگہ پر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی پر پابندی لگائی گئی ہو، اسی طریقے سے جمعہ پر اور عیدین پر پابندی لگائی گئی ہو، تو ایسی جگہوں پر جو انسان اس بات پر قادر ہو، اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ وہاں سے منتقل ہو کر اسلامی معاشرے میں جا سکتا ہے، وہاں سے اسلامی معاشرے میں دارالاسلام میں وہ منتقل ہو سکتا ہے، تو پھر ہر اس شخص کو، ہر اس بندے مومن کو یہ ضروری ہو جاتا ہے، یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے چلا جائے، دارالاسلام میں منتقل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جب فرشتے ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا، ان کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے پہنچیں گے تو فرشتے ان سے سوال کریں گے، قالوا فیم کنتم، تم کس حال میں تھے؟ تو وہ کہیں گے کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں کمزور تھے، ہم زمین میں مغلوب تھے۔ تو فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین تمہارے لیے کشادہ نہیں تھی؟ کیا اللہ کی زمین تمہارے لیے کشادہ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، فرشتے کہیں گے کہ تم
اللہ کی کشادہ زمین میں ہجرت کر کے جا تو سکتے تھے، اللہ کی زمین میں ایسی جگہوں پر تم منتقل ہو سکتے تھے جہاں پر پوری آزادی کے ساتھ تم شاعر اسلام کو ادا کر سکتے، تم کیوں ان مقامات پر، ایسے پاکیزہ جگہوں پر، ایسے اسلامی معاشرے میں منتقل نہیں ہوئے، ایسی جگہوں پر ہجرت کر کے نہیں گئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو وہ لوگ جو دائرے کفر میں رہتے ہیں، دار الحرب میں رہتے ہیں، یا معصیت اور شرک و کفر والی بستیوں میں رہتے ہیں، تو ان پر ضروری ہے کہ وہ ان بستیوں کو چھوڑ کر ایسی بستیوں میں چلے جائیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو آزادی کے ساتھ ادا کیا جا سکے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگ ظالم قرار دیے جائیں گے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں ان لوگوں کو اس چیز سے مستثنی قرار دیا جو لوگ بچے تھے، بوڑھے، عورتیں جو ہجرت کر کے جا نہیں سکتے تھے، بیمار مریض قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے مستثنی قرار دیا اور کہا کہ اگر بچے، بوڑھے، عورتیں، کمزور، بیمار قسم کے لوگ ہیں، وہ اگر ہجرت کر کے نہیں جا سکتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں درگزر فرمائے گا، انہیں معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم اسلامی نئے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے تو آج سے 1400 سال پہلے سفر ہجرت کا جو واقعہ سرزمین مکہ میں پیش آیا تھا، وہ واقعہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام اپنا گھر دار، اپنا کنبہ قبیلہ اور اپنا وطن سب کچھ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے، سب کچھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے؟ آخر کیا وجہ تھی؟ اور میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ جس جگہ آپ کی پیدائش ہوئی، جس جگہ آپ کا بچپن گزرا، جس جگہ آپ جوان ہوئے، جہاں پر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے 53 سال گزارے، آخر کیا وجہ تھی؟ مقصد کیا تھا کہ آپ علیہ السلام بھی مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے؟ جب مکہ سے آپ علیہ السلام جا رہے تھے، آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مکہ سے خطاب کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا واللہ یا مکہ لأنت احب البلاد الی اللہ، اللہ کی قسم اے مکہ، تو اللہ کے پاس روئے زمین کے شہروں میں تمام شہروں سے بھی زیادہ محبوب شہر ہے۔ اور فرمایا وَأَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَىٰ قَلْبِي، اور اس روئے زمین پر موجود تمام شہروں میں میرے نزدیک بھی سب سے محبوب شہر ہے۔ وَلَوْلَا أَنَّ أَهْلَكِ أَخْرَجُونِ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اور اگر تیرے رہنے والے، تیرے اندر بسنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں اللہ کی قسم تجھے چھوڑ کے کبھی نہ نکلتا۔ میرے بھائی اور دوستو، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے، ہجرت کرنے کا سب سے اولین مقصد جو ہمارے سامنے، وہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کا کوئی ایسی کسر نہ چھوڑی جو مسلمانوں پر انہوں نے برسائی ہو۔ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، خاص کر وہ کمزور مسلمان
وہ کمزور طبقہ جو غلام اور لونڈیوں کا طبقہ تھا، انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، بے تحاشا ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، گرم گرم کوئلوں پر انہیں لٹایا گیا، کھولتا ہوا گرم پانی ان کے جسموں پر ڈالا گیا، ان کے دونوں پیروں کو رسیوں سے باندھ کر، اونٹوں کو باندھ کر مخالف سمت میں بھگایا گیا۔ اور میرے بھائیوں، مکے کی سنگلاخ وادیوں میں پتھروں اور چٹانوں پر ان کمزور مسلمانوں کو گھسیٹا گیا، کیسی کیسی تکلیفیں صحابہ کرام کو پہنچائی گئیں، اور تو اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی اذیتیں پہنچائی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے سر مبارک پر کوڑا پھینکا گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے القاب سے پکارا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت سجدہ ریز تھے تو عین سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی۔ کیسی کیسی اذیتیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا، اور خود اللہ کے حکم کے مل جانے کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان ہجرت کر کے جانے والے مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، جن لوگوں نے ہجرت کیا اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور میرے راستے میں جنہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، وَقَاتِلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور انہوں نے جہاد بھی کیا اور میدان جہاد میں لڑتے لڑتے وہ جام شہادت بھی نوش فرما لیے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور ضرور ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں انہیں ایسے جنات میں داخل کروں گا، ایسے باغات میں داخل کروں گا جن باغات کے نیچے سے صاف و شفاف نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ فضیلت اور یہ مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مہاجرین صحابہ کو عطا فرمایا جنہوں نے اپنا گھر دار کنبہ قبیلہ خاندان زمین جائیداد سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اگلے پچھلے سب گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا۔ الہجرت تہدم ما کان قبلہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہجرت انسان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، روئے زمین پر پیش آنے والا ہجرت کا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، بلکہ جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہجرت کے کئی نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم پر ایمان لائے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہوئے اپنی بستی سے نکل گئے۔ عراق جہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رہ رہے تھے، عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس سے پہلے بھی ہجرت کے نمونے ہمیں ملتے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ اصحاب کہف کے وہ نوجوان جو نیک اور صالح نوجوان تھے، جنہوں نے قوم کی بت پرستی سے بیزار آ کر غار میں ہجرت کر گئے، اور غار میں انہوں نے پناہ لی، وہاں پہ اللہ کی عبادت میں انہوں نے اپنا وقت گزارا۔ تو میرے بھائیوں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں
کہ ہر وہ جگہ جہاں پر معصیت ہو، معصیت کا ارتکاب ہو، شرک اور کفر کا بازار جہاں پر گرم ہو، اللہ کی کھلی نافرمانی جہاں پہ ہو رہی ہو، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہاں پر ان لوگوں کو بدلنا ناممکن ہو تو اس جگہ کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جانا چاہیے۔ اس کے دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کیونکہ بسا اوقات برے ماحول میں انسان جب رہتا ہے، برے معاشرے میں جب انسان رہتا ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ ان کی موافقت میں وہ بھی برا بن جائے، وہ بھی معصیت کا ارتکاب کرنے لگے، جس طرح کی مشہور روایت اس آدمی کی جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، ایک عالم نے اسے فتویٰ دیا انطلق الى ارض کذا وکذا فإن بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فإنها ارض سوء۔ ایک عالم نے انہیں فتویٰ دیا تھا اور کہا تھا کہ جس بستی میں تم رہ رہے ہو یہ بستی بروں کی بستی ہے، خطا کاروں کی بستی ہے، اس بستی کو چھوڑ کر اس معاشرے میں چلے جاؤ، اس بستی میں چلے جاؤ جہاں پہ نیک لوگ جیتے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر تم اللہ کی عبادت کرو، اور یاد رکھو اس بری بستی کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آنا۔ تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جس جگہ برائی کا ارتکاب ہو، جہاں پر معصیت اور نافرمانی ہو، جہاں کفر و شرک ہو، ایسی جگہ کو چھوڑنا، اگر وہ انسان قادر ہے ہجرت کر جانے پر، تو ایسی جگہ سے ہجرت کر جانا ہر شخص پر واجب اور فرض ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہجرت کا ایک اہم مقصد مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا بھی مقصد تھا، مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا مقصد تھا، اور اس کے ساتھ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارگی پیدا کرنا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے اوس اور خزرج کے کیا حالات تھے۔ جب اسلام آیا تو اسلام آنے کے بعد ان کے درمیان بھائی چارگی، محبت اور الفت اور مواخات پیدا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جس وقت تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بدولت تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا اور تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو میرے بھائیوں، ہجرت کے مقاصد میں یہ بہت ہی اہم مقصد تھا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارگی پیدا کرے اور ان میں اچھی طریقے سے دینی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرے۔ اور میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ ایسے داعیان اسلام کو، ایسے دعات اور مبلغین کو تیار کرنا مقصود تھا، ایسی جماعت تیار کرنا مقصود تھا جو نہ صرف شریعت کے اوامر و نواہی سے واقف ہو، بلکہ شب و روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر وہ آپ کے دین اسلام کے رنگ میں ڈوب جائے۔ یہ نہایت ہی واجب تھا، ضروری تھا، تاکہ ایسے صحابہ جو ملک کے لیے نمونہ بن سکیں، ملک کے لیے اسوہ بن سکیں، جن کی گفتار، جن کا کردار، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا چلنا پھرنا اور جن کی بات چیت ہر ایک دوسروں کے لیے نمونہ ثابت ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرات صحابہ کرام کے ایمان کو مثالی ایمان قرار دیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اسی تعلیم و تربیت کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی طرف توجہ دی،
جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے جس کارروائی کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا تھا وہ مساجد کا تھا، کیونکہ مساجد ان کا انتہائی اہم کردار تھا، جو صرف نماز پڑھنے کی حد تک ہی نہیں تھے بلکہ مسلمانوں کی اجتماعی اور اتحادی قوت کو ترقی دینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی تھے، جہاں پر مسلمان جمع ہوتے تھے ایک مدرسہ کی شکل میں، ایک یونیورسٹی کی شکل میں۔ مساجد اپنا کردار نبھاتی ہیں، جہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہونے کے لیے مسلمانوں کو تاکید فرمایا کرتے تھے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز کی پابندی کرنے کی تاکید فرماتے تھے، تاکہ مساجد کے اندر جب سارے صحابہ پہنچے تو ان کی اسی مناسبت سے تعلیم و تربیت بھی ہو جائے، ان کی دینی اور اخلاقی تربیت بھی ہو جائے، مسئلے مسائل سے انہیں واقفیت بھی ہو جائے، قرآن اور حدیث کا علم بھی ان تک پہنچ جائے۔ صرف مدینے کے اندر اس دور میں کتابوں میں آتا ہے کہ مدینے کے اندر اس دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 9 مسجدیں تعمیر ہوئی تھیں۔ الگ الگ قبائل موجود تھے مدینے کے اندر، اور ہر قبیلے کا ایک الگ الگ محلہ تھا، اور ہر محلے کے لیے الگ الگ مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ یہ بات اور ہے کہ بعد میں وہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اس میں سے کافی سارے مساجد باقی نہ رہیں، تو بہرحال ان مساجد کو تعمیر کرنے کا ایک اہم مقصد مسلمانوں کی تعلیم و تربیت تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، اسی کے ساتھ ساتھ ہجرت کا ایک اہم مقصد اسلامی حکومت کا قیام ہے، جس کا مقصد ملک میں امن و امان کو قائم کرنا ہے، ملک میں شعائر اسلام کو پورے آزادی کے ساتھ نافذ کرنا ہے، اور جس کا مقصد مسلمانوں کو ہر لحاظ سے، دینی اور دنیاوی لحاظ سے مستحکم اور مضبوط بنانا ہے، اور جس کا مقصد اشاعت اسلام کے ذریعے دائرے اسلام کو وسیع سے وسیع تر کرنا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے۔ یہ ہجرت کا ایک اولین مقصد ہے۔ ایک مشہور مغربی مورخ لکھتا ہے کہ مدینے میں آ کر اسلام منصب نبوت کو چھوڑ کر سلطنت بن گیا تھا، والعیاذ باللہ۔ لکھتا ہے کہ مدینے میں آ کر اسلام منصب نبوت کو چھوڑ کر اب سلطنت بن گیا تھا۔ اب اسلام کے معنی بجائے اس کے کہ خدا پر ایمان لایا جائے، یہ رہ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا ٹھوس جواب قرآن مجید کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم زمین کے اندر، جن کے قدم کو ہم زمین کے اندر مضبوط کر دیتے ہیں، جنہیں ہم سلطنت اور حکومت عطا کرتے ہیں، تو پھر یہ اللہ کی زمین پر شاعر اسلام کو نافذ کرتے ہیں، نمازوں کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ہجرت کے مقاصد میں سے یہ بھی ایک اہم مقصد تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہجرت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد جہاد جیسے عظیم عمل کو اہل اسلام کے لیے آسان کرنا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہجرت سے پہلے جہاد یہ مشروع نہیں تھا۔ مدینہ ہجرت کر کے جانے کے 1 سال بعد ہجرت فرض ہوا، ہجرت کا حکم نازل ہوا۔ کفار اور مسلمانوں کے درمیان کوئی خط امتیاز نہیں تھی۔ مکے کے اندر مسلمان بھی کافروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور وہ مرحلہ جو جہاد کا تھا وہ ابھی آیا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے کے 1 سال بعد ہجرت کا حکم نازل فرمایا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما۔ اگر یہ مسلمان کافروں سے الگ تھلگ ہو جائیں، کافروں سے یہ الگ نکل جائیں، تو پھر ہم ان مسلمانوں کے ذریعے ان کافروں کا قتل کروائیں گے، انہی دردناک عذاب پہنچائیں گے۔ اور وہ مرحلہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے کے 1 سال بعد پورا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی میں ہمیں ایک نمونہ یہ بھی ملتا ہے، ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جہاد جیسا عظیم ترین عمل، اس کے بھی کچھ مراحل ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ مرحلے ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی کچھ چیزوں کو انجام دینا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دعوت توحید کو انجام دیا جائے، بعد اتمام حجت، اور اس کے بعد ہجرت، اور اس کے بعد اسلامی حکومت کی تشکیل، اور اس کے بعد 5واں جو مرحلہ آتا ہے وہ جہاد کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جہاد نہیں کیا جاتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہجرت کے مختصر سے کچھ مقاصد میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو آج کے درس کو میں ختم کرنے سے پہلے ایک پیغام آپ کے سامنے رکھنا، آپ کو ایک پیغام دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ کیا ہجرت ابھی باقی ہے یا ختم ہو چکی ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، مکہ سے مدینہ منورہ جو ہجرت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں، وہ ہجرت تو فتح مکہ کے بعد ختم ہو چکی، جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیہ۔ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت باقی نہیں رہی، لیکن جہاد ہے اور نیت ہے، کیونکہ فتح مکہ فتح ہو جانے کے بعد گویا مکہ دارالاسلام بن گیا۔ اب دارالاسلام سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کی جا سکتی، ہجرت دارالکفر سے، دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف، دارالامن کی طرف کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہجرت ختم ہو گیا ہے، ہجرت ختم ہو گئی، مگر ہجرت کی ایک شکل باقی ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے رک جائے، ان چیزوں کو چھوڑ دے جن چیزوں کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن چیزوں سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے شرک سے روکا ہے، شرک سے رک کر، شرک چھوڑ کر توحید کی طرف آ جائے، آپ مہاجر کہلائیں گے، آپ کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے منع کیا ہے، بدعت کو چھوڑیے اور سنت کی طرف آ جائیے، سنت کی طرف ہجرت کیجیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہجرت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف ہجرت کرنا، حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف ہجرت کرنا، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف ہجرت کرنا، معصیت کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف ہجرت کرنا، یہ افضل ترین ہجرت میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس طرح سے زندگی میں ہر وہ کام جس کام کو اللہ ناپسند کرتا ہے، جس کام سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کام کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کی طرف آ جانا، اللہ کی رضامندی والے، خوشنودی والے کام انجام دینا، یہ بھی ہجرت کا معنی میں آتا ہے۔ تو یہ افضل ترین ہجرت کہلاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے اللہ سے دعا گو ہوں کہ ان باتوں پر جو افضل ترین ہجرت جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، مجھے اور اس کے بعد آپ تمام بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی چند کلمات پر اپنے اس موضوع کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی باتیں ہم اس میں سنے ہیں، جو باتیں حق ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہیں، اور جو باتیں حق نہیں ہیں، میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو
جو میری کم علمی کی بنا پر ہو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بری ذمہ قرار دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔